رائٹرز کی وہ سٹوری جس کا میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ جہاں پہ بلاسفمی کے قوانین کے حوالے سے بات ہوئی کہ بلاسفمی کے قانون کے تحت جو کیسز رجسٹر ہوتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جی 2/3 کیسز ایک سال میں کم ہوئے ہیں، اور یہ کہ جو یہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ اس کے جو پرسپشن ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے انتہا پسند گروپس کا، رائٹرز یہ کہہ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تو یہ اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے رائٹرز اگر یہ رپورٹ کر رہا ہے دنیا میں پڑی، کیونکہ پہلے ہم نے کافی وہ بھی تو کیا ہوا ہے نا بدنام اپنے آپ کو اس معاملے پر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سٹوری کے حوالے سے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ازراہ آن دا سائڈ یہ آپ کو کہوں کہ ہمارے جتنے ڈپلومیٹس ہیں اور ہاں ہماری جی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو یہ فگر نہیں دے سکے آپ کو، تو لیکن رائٹرز کی جو سٹوری ہے اس سے ہمارے ڈپلومیٹس کا کام بہت آسان ہو جائے گا، اسپیشلی جو برسلز میں ہیں اور جو باقی جگہ پہ بیٹھے ہوئے EU والے جو ہیں، ہیں جی 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 جنہوں جی نے GSP+ کو نیگوشیٹ کرنا ہے اور باقی چیزوں میں اور تمام ویسٹرن کیپٹلز میں۔ میں سر آپ کو بتاؤں بلاسفیمی پہ we've had serious ire of the western world and let me say میں صرف اپنا کہہ رہا ہوں rightly so، کیونکہ یہ صرف زمین کے جائیدادوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے شاید ہی کوئی ان میں سے ایک کیس بھی اصلی ہو، مجھے تو لگتا ہے سارے نقلی ہیں۔ پاکستان میں کہاں کوئی کرسچن کمیونٹی کا، میں تو پڑھا ہوں ان کے ساتھ۔ مسلمانوں کا ملک ہے، 96% مسلمان ہیں، لیکن آپس میں بھی یہ آپ نے صحیح کہا جائیداد اور دیگر جگہوں کی وجہ سے دے مس یوز ابیوز کرتے ہیں اس لاء کو۔ اس کو ابیوز کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے ایگزیکٹو برانچ کی طرف سے یہ آرڈر آیا تھا ڈی پی اوز کو اور باقیوں کو کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کیسز کو ایک لیول سے اوپر نہ آنے دیں۔ کچھ کوشش کی لیکن سب ہاف ہارٹڈ تھی، کوئی خاص نہیں تھی۔ اب ہارڈ اسٹیٹ کی جو ڈاکٹرائن ہے پاکستان کی، اس کی اپ سائڈ بھی ہے، اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے۔ اس کی ڈاؤن سائڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں with reference to بلوچستان اینڈ کشمیر اینڈ جنرلی۔ اس کی اپ سائڈ اب یہ ہے کہ میرا خیال ایک جنرل پرنسپل یہ ہے، ادر دین دا ہارڈ اسٹیٹ جو DGISPR نے بتایا، ایک جنرل پرنسپل جو نیچے تک ٹریول کر کے آیا ہے ٹاکنگ ود آفیسرز، وہ یہ ہے کہ کراؤڈس کو اور یہ جو جتھے ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ کو ڈسرپٹ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس کا ایک جنرل براڈر پرنسپل ہے، اور وہ صرف PTI کے لیے نہیں ہے، اور وہ صرف ریلیجس گروپس جو ہیں، یہ جو مرید کی بات کرتے ہیں اور باقی جگہ کی، جنرل اکراس دا بورڈ یہ ہے۔ اور وہی پرنسپل کافی حد تک رانگلی، غلط کشمیر میں یوز ہوا ہے، اور کشمیر میں اس کی ہم نے ڈاؤن سائڈ دیکھ لی، لیکن اپ سائڈ یہ ہے کہ یہ جتھوں کی سیاست اور یہ روز کی ہلڑ بازی اور باقی چیز میں آرمی کا جو یہ ہارڈ اسٹیٹ کی ڈاکٹرائن ہے، یہ اب ڈیٹرنس پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو فگر ہے سر کم ہونا، 2/3 کم ہونا۔ 2/3 کم ہونا از اے ہیوج نمبر ان 1 year۔ ان 1 year ہسٹری آف پاکستان، جب سے بلاسفیمی لاء کنٹروورشل ہوا ہے اس وقت سے تو کوئی فگر ہی نہیں آیا کم ہونے کا۔ لیکن اب پچھلے ایک سال میں 2/3 کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از میجر ڈیولپمنٹ، اور یہ اسپیسیفکلی بلاسفیمی کی طرف شاید اسٹیٹ کی پالیسی نہ ہو، لیکن یہ اس کا انڈائریکٹ بینیفٹ ہو۔ 100% جی۔ ہم دونوں کے دوست ہیں جنہوں نے جناح کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں۔ اب نام مجھے مس ہو رہا ہے، از یور ویری گڈ فرینڈ، آپ نے ٹویٹ بھی کی ہے، یاسر رمضانی۔ یاسر رمضانی، ریمارکیبل بوائے۔ تو انہوں نے آج بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کو ہم پوچھیں گے کہ وہ
وہ انہوں نے تو جی ہائیبریڈیٹی بالکل کے حق انہوں نے ہاں ہائیبریڈیٹی کے پورے حق میں انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے. خیر وہ تو کچھ زیادہ ہی یاسر یاسر نے کچھ زیادہ ہی ہائیبریڈ ہاں نظام کی تعریفیں کر دی ہیں. ہاں لیکن سر یاسر یہ آپ نے چھلانگ لگا دیا. ہاں نہیں میں نے تو آگے سے کہا کہ ایسی اسٹرانگ انڈورسمنٹ کمنگ فرام ڈیموکریٹ تو کم ہی دیکھیے. لیکن ہاں سر اس میں ایک رول سول دیکھیے ایک پورا ایک گینگ تھا وکلا کا جو کہ لوگوں کو گھیر کے ٹریپ کر کے واٹس ایپ میسیجز پہ فیس بک پہ وہ ان کو پھنساتا تھا بلاسفیمی میں اور پرچے درج کروا دیتا تھا. پھر اس گینگ کو دیکھیں نا بڑے بہادر لوگ ہیں میڈیا میں سول سوسائٹی میں آن لائن ایکٹیوسٹ انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. اور پھر ایک جج صاحب بھی ہیں یہ بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ایک رول ادا کیا. تو کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دیم ایز ویل. ہائی کورٹ کے جج سول سوسائٹی میڈیا فوج کے ساتھ ساتھ جی بالکل فوج کے ساتھ ساتھ. اور انہوں نے بلکہ لیٹ می سے دس انہوں نے فوج کے خلاف بھی یعنی کہ جب جی فوج خلاف تھی اس بات کے اس وقت بھی انہوں نے بہادری سے ان چیزوں کو سامنے لائے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ پابند سلاسل بھی ہیں اس وقت. تو بالکل اس لیے ان کی قربانی کی تو بات ہی کچھ اور ہے. انہوں نے پاکستان میں اس کو قائم رکھا ریلیجس ایکسٹریمزم کے اگینسٹ. میں کچھ دن پہلے جی ہیومن رائٹس کمیشن کی بلیک ہول میں تھی اور ان کے لوگ سارے آئے ہوئے تھے. انہوں نے انتہائی بہادری سے اس کو قائم رکھا ہے. اور وہ the first salute goes to them. اینڈ دا سیکنڈ ون از کہ یہ پاکستان کی اچھی پالیسی ہے. پاکستان کی سڑکوں کو جو بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہیں جو ماؤں کو ہسپتال لے کے جاتی ہیں ہم سر پولی کلینک اور باقی جگہوں کو پولی کلینک اس لیے کہ میرے گھر کے قریب ہے اور پمس وغیرہ ہم ان کو کئی دفعہ خاطر میں نہیں لاتے. یہ غریب کا آخری آسرا ہوتے ہیں. ان تک جو سڑکیں جاتی ہیں نا وہ صرف دوائیوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں. باقی ڈاکٹر رات کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ود آل اٹس پٹ فالز دا ہیلتھ سیکٹر ڈز پلے اے رول. تو یہ جو پاکستان میں سڑکیں بلاک کرنے کا رجحان ہے کیپٹل پہ چڑھائی کرنے کا رجحان ہے اور پہلے ملی بھگت کے ساتھ فیض حمید صاحب جیسے لوگوں کی ملی بھگت کے ساتھ اور انسٹیٹیوشن کی ملی بھگت کے ساتھ بھی یہ لوگ میرے فرینڈز ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ہم جوائنٹلی نہیں کہہ رہے. نہیں یہ ملی میں بھگت ہے. پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ابھی ہماری دوست تمکنت کریم نے بھی کامنٹ یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کی گندی پالیسیز جو تھی یہ دیکھیں میں ان کا کامنٹ بھی پلے کرتا ہوں. The monster was created by the previous establishment. Bad, it has been rolled back by the present. Good. تمکنت صاحبہ نے بھی اپنا جو ہے انڈورسمنٹ دے دی ہے. اور تمکنت صاحبہ کے ساتھ ہم دونوں یہ دعا کرتے ہیں کہ دس پالیسی از ہیئر ٹو اسٹے. دس ہاں جی پالیسی از ہیئر ٹو اسٹے. یہ اس کی ڈاؤن سائڈ میں نے دیکھی ہے جب افغانس کو یہاں سے بھیجا گیا ہے اور باقی چیزوں میں. لیکن اس کی اپ سائڈ یہ ہے کہ اگر تو اکراس دا بورڈ اسٹیٹ یوز آف فورس نان اسٹیٹ ایکٹرز کو نہیں کرنے دیتی, I know both of us would welcome it with open arms. That's what this بالکل state needed to do since a long time. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اگرچہ اب اور وہ صوبوں کا قصہ شاید شروع ہوا ہے لیکن اب کم از کم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یہ سوچ لیا ہے پاکستان کی اسٹیٹ نے کہ یہ ایک مانسٹر ہے. یہ مانسٹر کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اسٹیٹ کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر بھی. لہٰذا اس کو انکریج نہ کریں ڈیموکریٹک سسٹمز کو ڈیریل کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. اور یہ ہماری پکی اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ یوز آف فورس اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے صرف. بالکل سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کچھ گروپس کو بند کر کے مجھے ماضی میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا سر اسکیپٹیکل ہوتا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں سر یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. یہ بند کر دیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کھلا پھر بند کر دیتے ہیں ایک زگ زیگ. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ پالیسی کنٹینیو کرے ایک اس لیول کے اوپر اور دوسرا
دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ آرکیٹیکچر ہے انتہا پسندی کا اس کو بھی ڈسمینٹل کیا جائے. وہ آتا ہے نصاب سے, وہ آتا ہے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, جمعے کے خطبوں میں جو باتیں کہی جاتی ہیں. وہاں بھی دیکھیے دنیا میں انڈونیشیا, ایجپٹ, سعودی عربیہ, یو اے ای, آپ تو رہے عمان میں, ہر جگہ ایک ریگولیشن ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں جو ممبر ہیں ان کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ فلانے پہ فتویٰ لگا دیں کفر کا, فلانے کو واجب القتل قرار دے دیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہمیں بھی اس ملک میں سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے اب مذہب کارڈ یوز ہو گیا ہے, بس ملک بن گیا ہے, ساروں نے اپنی سیاست کی دکانیں چمکا لی ہیں, اب اس کو مزید نہ کریں کیونکہ انتہا پسندی سے ترقی نہیں ہو سکتی. پرابلم یہ ہے بنیادی, اور جی بالکل, اور اسلام انتہا پسندی پسند بھی نہیں کرتا. اور بالکل میں اور آپ جب پڑھتے ہوتے تھے چندرا گپتا موریہ, اشوکا, ان کی ریفارمز, ان کی چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے. آہستہ آہستہ میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تم نے پڑھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بابر پڑھا. تو ہم نے اپنے زمانے میں ایون نصاب کی کتابوں میں we learnt about the good things in other religions. اس لیے ایبسولوٹلی. یہ سوچنا چاہیے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اسلام بھی اس کے خلاف نہیں ہے. اور contrary to what ایک تو ہماری ہائیسٹ لیولز پہ یہ کہا گیا کہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمارے ایمان کا سینٹرل ستون لا الہ الا اللہ ہے. لیکن پاکستان ایک پروونشل اٹانومی جب نہیں دی گئی 5 صوبوں کو انڈین اسٹیٹ میں, تو پاکستان ایک ماڈرن اسٹیٹ بنا جس میں اسلام کا ایک ایلیمنٹ تھا. پاکستان اور یہ ملک ہر دین اور مذہب کے لیے تھا. یہ تھا پاکستان کے بانی کا مقصد. بالکل جی, وہ کہہ چکے ہیں یہ 11 اگست کو بڑی کلیئرلی. جناح صاحب نے کہہ دیا بھائی آپ کوئی بھی ہیں, آپ برابر ہیں, بس بات ختم. آپ 11 اگست کی تمام جو آپ کے ناظرین ہیں گوگل پہ جائیں, ڈاؤن لوڈ کریں 11 اگست اسپیچ آف جناح, اور پلیز اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس میں 6-7 اور بھی پیراگرافز ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں, نیپوٹزم کے خلاف ہیں, اور چیزوں کے خلاف بھی ہیں جو ماڈرن اسٹیٹ پاورٹی کے کا, خلاف ہے سر, اینٹی پاورٹی کے پاورٹی خلاف ہیں. میسج ہے اس میں بہت بڑا. تو اور جب آپ وہ جی ہاں پلیز. جی, تو یہ بات صحیح ہے حسین حقانی صاحب کی بھی کہ دس واز اے اسٹیٹ ناٹ ڈیپلی امیجنڈ. دیٹ از ٹرو, کیونکہ ٹائم نہیں تھا. دیر واز ایمرجنٹ ہیلتھ پرابلمس قائد کی, اور بعد میں ڈیفائن ہونی تھی. لیکن اگر اس تقریر کو آپ پڑھیں تو اس میں بہت براڈ پرنسپلز ہیں اسٹیٹ کے. اتنا دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو آپ ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے باقی چیزوں میں پارلیمنٹری تھا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا تھا, لیکن اسٹیٹ پرنسپلز پڑھنے کے لیے وہ تقریر پڑھیں. اور میں پاکستان کی حکومت سے, میاں شہباز شریف صاحب سے, اور ایجوکیشن منسٹر جو بھی ہیں ان سے درخواست کروں گا خدارا اس اسپیچ کو کلاس نرسری سے چھوٹی فارم میں انٹل ہائر کلاسز اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں. 23 مارچ کی لاہور ریزولوشن بھی حصہ ہونی چاہیے, لیکن 11 اگست کی تقریر بھی قائد اعظم کی سلیبس کا حصہ ہونی بالکل چاہیے. جو